ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہو گیا، صرف 70 بار پڑھ لو۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہو گیا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر 400 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسا چمکے گا، دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں، یہ آخری موقع ہے، اور اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی شروعات ہو جائے، ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑی۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے وظیفہ پڑھ لو۔ برسوں کے ادھورے حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج پوری ہو جائے گی، برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے کام ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کو موسلا دار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں وظیفہ پڑھا جاتا ہے، آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ اب رمضان کے مہینے میں اللہ سے رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتی ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب چاہے جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کو بڑی شدت سے انتظار کیا کب وہ گھڑیاں آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر
یا چاند کی خبر سننے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لے تو توس تسمیہ پڑھ لیا تو اب آپ فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کریں چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک قرآن پاک کی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر پڑھ لیں، تقدیر ایسا بدلیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنے بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر 70 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 70 بار سورہ کوثر پڑھ لے اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسط کا اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میرے اتنی آمدنی ہے، میں اپنے لیے گھر خرید لوں، گاڑی خرید لوں، میرے قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیزیں لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسط پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا سمجھ لیں آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو
اس کے صفاتی نام یا واسطوں سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میری صفاتی نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا واسطی کو ایک سے ایک بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ آج کا آخری وظیفہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا غنی یا مغنی ہے۔ یا غنی کا مطلب اے غنی کر دینے والی ذات۔ یا غنی کا مطلب جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، دنیا بھی ہم پر ہر قدم پر کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفہ بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے، اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔